شمعی قسمت ہم کو ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ابو اور بھائی ادھر سے گزرے۔ بھائی نے وہیں فرحان کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ ابو مجھ کو گھر لے آئے اور پٹائی شروع کر دی۔ پھر والد صاحب نے سمجھایا کہ فرحان کی اپنے خاندان میں کوئی حیثیت نہیں، وہ ان کے باغ کا رکھوالا اور گھر کا نوکر ہے، اس کے ساتھ شادی کر کے تمہاری حیثیت 2 کوڑی کی ہو جائے گی، وہاں کوئی تم کو نہ پوچھے گا، جس لڑکی کی اس سے شادی ہوگی اس کے خاندان میں اس کی جگہ نوکرانیوں جیسی ہوگی۔ ابو اپنی جگہ صحیح تھے، مگر میری اپنی پسند تھی اور فرحان میرے نزدیک بہت اہم تھا۔ میں نے امی جان کو بتا دیا کہ شادی کروں گی تو فرحان سے۔ اب میں نے کالج جانا بند کر دیا، مگر اس کا خیال ہر وقت رہتا تھا۔ اپنی اپنی جگہ ہم دونوں دکھی تھے اور ملنے کو تڑپ رہے تھے، لیکن ایک دوسرے کی خبر نہ پاتے تھے۔ اس بات کا بھی مجھے بے حد قلق تھا کہ گریجویشن کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ اب کسی صورت والدین مجھے کالج جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اسی دکھ میں بیٹھی تھی کہ اچانک فاطمہ آ گئی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور جب امی جان ادھر ادھر ہوئیں تو مجھ کو خط دیا کہ فرحان نے بھیجا ہے۔ خط پڑھ کر جان میں جان آئی۔ وہاں اس کی مصیبتوں بھری داستان سن کر میری جان نکل گئی۔ پہلے تو میں تسلی دیا کرتی تھی، لیکن اب اس کا غم گسار کوئی نہ رہا تھا۔ والد صاحب کی شکایت پر چچا نے اس کو زنجیروں سے مارا تھا۔ کافی دن بخار میں تڑپتا رہا۔ جب کوئی مجبور ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو اس قدر اذیت پہنچی ہے تو دل اور زیادہ اس کے لیے تڑپنے اور کھنچنے لگتا ہے۔ ادھر والدین بھی آرام سے نہ بیٹھے اور میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا۔ میری شادی چچا زاد سے طے ہو گئی۔ حالانکہ نہال والد صاحب کو پسند نہ تھے اور وہ پہلے اس رشتے پر رضامند نہیں تھے۔ نہال ایک چھچورا سا لڑکا تھا، مجھ کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں انکار کی جرات نہیں رکھتی تھی، کیونکہ سارا خاندان اس کی پشت پر تھا اور میرا فرحان سے کوئی رابطہ نہ رہا تھا۔ کیا کرتی؟ کیسے اس کو بتاتی کہ میں کسی اور کی ہونے جا رہی ہوں؟ جب کوئی راہ سجھائی نہ دی تو ایک روز میں نے اپنا بیگ لیا اور رات کی تاریکی میں گھر سے نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ فرحان باغ میں ہی ایک کوٹھری میں سوتا ہے۔ آج میں اس سے آ کر بات کرنے چلی تھی کہ مجھے ساتھ لے کر کہیں نکل جاؤ یا پھر کہہ دو کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ خیر، میں نے کوٹھری میں پہنچ کر دروازہ بجایا۔ فرحان بھی شاید ڈر گیا ہوگا کہ یہ آدھی رات کو کون آ گیا۔ اس نے نیند کے خمار میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، حسنہ۔ دروازہ کھولو فرحان۔ اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہا؟ ہاں، میں ہوں، حسنہ۔ فرحان دروازہ کھولو۔ جوں ہی فرحان نے دروازہ کھولا، میں ہوا کے ایک تیز جھونکے کی طرح اندر آ گئی اور اس سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، فرحان، والد صاحب چچا جان سے تاریخ لینے گئے ہیں اور اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اور تم یہاں سے نکل چلیں، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ فرحان پر موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ کچھ دیر گنگ رہا، پھر بولا، حسنہ، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ تمہارا یہاں آنا کتنا خطرناک ہے اور تم کس کس کی عزت داؤ پر لگا کر آئی ہو۔ ابھی صبح میں ایک پہر باقی ہے، سب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں۔ نادان عمر خطرات سے کھیلنے کی عادی ہوتی ہے۔ میں تو پھر ایک ضدی اور ہٹ دھرم لڑکی تھی۔ میں نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ناچار وہ اپنے چچا کے استبل میں گیا جو باغ کے آخری کنارے پر تھا اور وہاں سے اپنے چچا کی گھوڑی کھول کر لے آیا۔
یہ گھوڑی اس سے بہت مانوس تھی۔